بسم اللہ الرحمن الرحیم الاسلوب الخامس والعشرون لا بد، یہ 25واں اسلوب ہے جس کا نام ہے لا بد، یعنی اس اسلوب کا عنوان ہے لا بد، اور یہاں آپ کے سامنے 26واں لکھا ہوا ہے، اس لیے کہ کتاب میں ایک اسلوب بیچ میں سے آگے پیچھے ہوا تھا تو شاید وہ PDF بنانے کی وجہ سے اس میں کوئی ایک اسلوب رہ گیا ہے، جس کی وجہ سے ہم جو پڑھ چکے ہیں وہ اس سے پہلے وہ 24 پڑھ چکے ہیں، یہ 25واں بنتا ہے۔ تو بہرحال لا بد، لا حرف نفی ہے اور بد یہ محرب اور مفر کے معنی میں ہے کہ کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہے کہ آدمی بھاگے، کوئی صورت نہیں ہے۔ محرب کہتے ہیں بھاگنے کی جگہ، بھاگنے کی صورت کو، اور مفر بھی اسی کو کہتے ہیں، فرار اختیار کرنے کی جگہ، ٹھیک ہو گیا۔ اور لا بد کا معنی ہے غالب طور پر اس کا جو استعمال ہے وہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ اس سے پہلے لا کوئی حرف نفی آ جاتا ہے۔ تو یہاں پر لا بد ہے یعنی لا مفر، اس سے کوئی خلاصی نہیں ہے، اس سے کوئی بھاگنے کی صورت ہی نہیں ہے، جان چھوٹ ہی نہیں سکتی اسے، اور تاکید کے لیے اس کا استعمال ہوا ہے۔ یہاں پر دیکھیں لا بد ان تستغل الوقت، لا بد اس کا ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں کہ ضروری ہے، کہ جب بھاگنے کی صورت ہی نہیں ہے تو اب ظاہر بات ہے کہ یہ کام کرنا ضروری ہو گیا، تو فرمایا لا بد ان تستغل الوقت، ان نستغل الوقت، ضروری ہے کہ ہم وقت کو قیمتی بنائیں، نستغل، ٹھیک ہے، یعنی اس کو قیمتی بنا لے، الغلا کہتے ہیں مہنگائی کو، اور نستغل ہم اس کو مہنگا بنا لے یعنی قیمتی بنا لے وقت کو۔ لابد ان تحفظ دروسک کلہا، ضروری ہے کہ آپ اپنے دروس کو سب کو یاد کرو۔ لابد ان تحفظ دروسک، ضروری ہے، اس سے کوئی خلاصی نہیں ہے کہ آپ یاد کر لیں دروسک، اپنے اسباق کو، کلہا سب کے سب، تاکید کے لیے۔ لابد ان اسہر هذه اللیلۃ لانجز اعمالی، لابد اس سے کوئی مفر، کوئی محرب، کوئی خلاصی، کوئی مناس، کوئی محید نہیں ہے، ان اسہر هذه اللیلہ کہ میں آج کی رات کو جاگوں، لانجز اعمالی تاکہ اپنے اعمال پورے کر لو۔ ان کان ولا بد فاسہر، یہ بھی ایک اسلوب ہے الگ قسم کا، ان کان ولا بد فاسہر، اگر ہو ایسا کہ اس سے کوئی خلاصی نہ ہو، فاسہر تو پھر آپ رات جاگ کر گزارو۔ ان کان ولا بد فغادر، اگر ایسا ہو کہ اس سے کوئی خلاصی ہی نہیں ہے تو پھر غادر، غادر بمعنی چھوڑ جائیں اس کو، مدرسے کا چھوڑنا، گھر کو چھوڑنا، وطن کو چھوڑنا، یہ سب کے لیے غادرہ کا لفظ آتا ہے۔ ان کان ولا بد فخرج، اگر کوئی آپ سے کہے کہ میں اب بہت ضروری کام ہے اور مجھے ضروری جانا ہے تو باہر نکلنا ہے، تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ان کان ولا بد فخرج، اگر ایسا ہے کہ اس سے کوئی خلاصی نہ ہو اور ضروری ہو بہت تو پھر نکلو۔ مالی من بدن الا ان اسافرہ، مالی ما نافیہ ہے، مالی من بدن میری کوئی خلاصی نہیں ہے، الا ان اسافرہ مگر یہ کہ میں سفر کر لوں، یعنی میرے لیے سفر کرنا بہت ضروری ہے۔ مالی من بدن الا المغادرہ، نہیں ہے میرے لیے کوئی محرب، کوئی مفر، کوئی خلاصی، الا المغادرہ مگر چھوڑ جانا۔ مالی بدن من ترک ھذا الامر، مالی بدن میری کوئی خلاصی نہیں ہے، من ترک ھذا الامر اس کام کو چھوڑنے سے، یہ کام چھوڑنا میرے لیے ممکن نہیں ہے تو اس وجہ سے یہ ضروری ہے۔ ومما لا بد من ذکرہ ہوا کذا، یہ بھی ایک اسلوب ہے کہ وہ چیز کہ جس کا ذکر کرنا ضروری ہے وہ اس میں سے یہ بھی ہے، آگے ڈش ڈش یعنی اس کے بعد آپ اپنے اس کام کو ذکر کریں گے۔ ما وجدت من بدن الا ان اغیبا، ما وجدت میں نے نہیں پایا، من بدن کوئی محرب، کوئی مفر، الا ان اغیبا مگر یہ کہ میں غائب ہو جاؤں۔ ان کان لک بدن اللہ تسافر فلا تسافر، اگر آپ کی کوئی خلاصی کی صورت ہو کہ آپ سفر نہ کرے تو نہ کرے۔ اگر کوئی بد ہے، کوئی محرب ہے، کوئی مفر ہے، محرب کا معنی یعنی جائے حروب، جہاں آپ نکل سکتے ہیں، تو آپ پھر سفر نہ کریں۔
امرنی فلم اجد بدن من التخلص والتفلت، مجھے حکم اس نے کیا تو میں نے کوئی خلاصی نہیں پائی، کوئی بد مجھے نہیں ملا، محرب یعنی جائے ہروب بھاگنے کی جگہ، تخلص میں سے یا تفلت میں سے۔ تخلص کہتے ہیں کسی کام سے کسی کام کو نہ کرنا، اور تفلت بھی اسی معنی میں ہے۔ لیس لہ من بد الا ان یرکب الصعاب لیبلغ اہدافہ، لیس لہ من بد، اس کے لیے کوئی اور حل نہیں ہے، کوئی اور راستہ نہیں ہے، الا ان یرکب الصعاب، مگر یہ کہ وہ ان مشکلات پر سوار ہو جائے، لیبلغ اہدافہ، تاکہ اپنے ہدف اور اپنی منازل تک پہنچے، جو اس کی ٹارگیٹس ہیں اس تک وہ پہنچے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان مشکلات کا سامنا کرے۔ اصبح الجوال للطالب مما ليس له من بد، او يمكن ان تقول اصبح الجوال للطالب مما لا بد منه، موبائل طالب علم کے لیے ایسا ہوا کہ جس سے کوئی خلاصی نہیں ہے، دونوں ایک ہی معنی میں۔ لم يكن امامی من بد الا الخضوع والاستسلام، یوں بھی کہہ سکتے ہیں اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں لم يكن امامی من بد سوى الخضوع والاستسلام، میرے سامنے کوئی محرب، کوئی مفر، کوئی خلاصی کا کوئی صورت ہی نہیں تھی مگر یہ کہ میں خضوع اور استسلام یعنی جھک جاؤں، سرنڈر کرنا، سرنڈر کہتے ہیں سلنڈر ہونا، سلنڈر ہو جاؤں اور تسلیم ہو جاؤں، اس کے علاوہ کوئی اور صورت میرے سامنے نہیں تھی۔ بل کان علیک ان تصمد حتی النفس الاخیر، بلکہ آپ پر تو ضروری تھا کہ آپ صمود اختیار کرتے، صمود کا مطلب ہے ثبات اختیار کرتے، آپ ثابت قدم رہتے، حتی نفس الاخیر، آخری سانس تک۔ تمرین، اکتب 5 جمل مستعملا فيها لا بد باساليب متنوعة، كون 3 جمل مع اجوبتها مستعملا ان كان ولا بد۔